بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے، رمضان المبارک کا کوئی روزہ شرعی عذر اور مجبوری کے پائے جانے کی وجہ سے نہ رکھ سکے، جیسے ایک آدمی بیمار تھا نہ رکھ سکا، یا ایک آدمی مسافر تھا اور سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا، یا ایک عورت ہے اس کی جو منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا، یا ولادت کی وجہ سے عورت کی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد خون آ رہا تھا اس کی وجہ سے روزہ چھوڑا۔ تو جیسے رمضان المبارک ختم ہو جائے اور یہ عذر ختم ہو جائے، اس کا بیماری سے صحت یاب ہو جائے، اس طریقے سے باقی جو مسائل تھے ان سے وہ خلاصی ملے، تو ان روزوں کی قضا کرے جتنا جلدی کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر تاخیر ہو گئی تو تاخیر کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اگر اگلے سال کا رمضان آ گیا تب بھی پرانے جو اس کے ذمے قضا روزے رہ گئے تھے وہ اس سے ساقط نہیں ہوتے۔ ایک عورت ہے، مثال کے طور پر پچھلے سال رمضان میں بیماری کی وجہ سے اس نے روزے چھوڑے تھے، اب سارا سال اس کے پاس وقت تھا کہ وہ رکھ لیتے، نہ رکھ سکے کسی بھی وجہ سے، دوسرا رمضان آ گیا تو اب اس کی وجہ سے وہ پرانے روزے ساقط نہیں ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی طرف سے یہ فدیہ دے سکتی ہے، وہ قضا ہی کرے گی۔ اور یہی حال عام بیماری کا ہے۔ پچھلے رمضان میں کوئی آدمی بیمار تھا جس کی وجہ سے وہ 1 2 3 جتنے بھی روزے تھے وہ نہ رکھ سکا تھا، اب سارا سال اس کے پاس ٹائم تھا کہ وہ ان کو رکھ لیتا، لیکن نہ کر سکا، اب دوسرا رمضان آ گیا تو اب وہ روزے ساقط نہیں ہوں گے، ان کی قضا اس آدمی پر لازم ہے اس رمضان کی گزرنے کے بعد۔ فدیہ نہیں دے سکتے ان صورتوں۔ فدیہ ان صورتوں میں دیا جاتا ہے کہ جہاں ایک آدمی بالکل بوڑھا ہو جائے اور روزہ رکھنے پر وہ قادر نہ ہو، اور اب چونکہ اس کی عمر اس سٹیج پر ہے کہ وہاں مزید اس کی بہتری کی امید نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کی جگہ پر وہ فدیہ دے دے۔ لیکن عام جوان آدمی یا ایک جوان عورت، اس میں چونکہ امید ہوتی ہے صحت یابی کی کہ وہ روزے رکھنے پر قادر ہو سکیں گے، اس لیے وہ فدیہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی جوان تھا، رمضان میں بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکا، اور رمضان گزرنے کے بعد اتنا وقت اس کو نہیں ملا کہ وہ ان روزوں کی قضا کر لیتا، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ روزے اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے جی، کیونکہ اس کو اتنا وقت نہیں مل سکا ہے کہ جس میں وہ ان روزوں کو لٹا لیتا جی۔ تو یہ تو قضا کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے سحری اور ایک ہوتی ہے افطاری۔ روزہ دار کو رات کے آخر حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کر لینا یہ مسنون ہے۔ اس وقت آدمی جاگے، جتنا کھا سکتا ہے جتنا پی سکتا ہے وہ کھائے پیے، یہ سحری ہوتی ہے جی، یہ مسنون ہے، باعث برکت ہے، باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی کا یار کون رات کو اٹھے گا عشاء ہی سے وہ کھانا کھائے جی، اس میں بڑی خیریں ہوتی ہے۔ دین اسلام کا کوئی بھی حکم ہو اس کے ماننے میں، اس پر چلنے میں خیر ہوتی ہے، اس لیے رات کے آخر حصے میں آدمی اٹھے اور کچھ کھائے پیے اور پھر نوافل پڑھے اور روزے کی نیت کر لے۔ تو یہ آخر حصے میں کھانا پینا سحری کرنا یہ زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد نیچے آتے جائیں جی۔ مثال کے طور پر کسی جگہ مجمع زیادہ ہے، آخری ٹائم تک نہیں پہنچ سکتے، اسے پہلے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کر لیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔
عام حالات میں سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے صبح صادق کا، اس سے چند منٹ پہلے روزے کو بند کر دینا چاہیے عام حالات میں۔ البتہ انسان ہے کہیں سویا ہوا تھا، کہیں سفر میں تھا، کہیں سے آ رہا تھا، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اگر کہیں لیٹ ہو جائے اور آخری منٹ تک چلا جائے تو خیر ہے۔ لیکن اگر روٹین بناتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 1-2 منٹ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اب ایک جگہ اذان شروع ہو گئی تو اگلا بندہ کہتا ہے ابھی تو ہمارے اپنی محلے کی جو ہے نا وہ اذان نہیں ہوئی ہے، اور وہ کھانا پینا کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر واضح ہے کہ روزے کے بند کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ ہے۔ اذان سے ہمیں ایک اطلاع مل جاتی ہے، ایک خبر مل جاتی ہے، تو اس کے اندر تو آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے بند کرنے میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہمارے محلے میں جب اذان نہیں ہوئی ہے تو ہم کھائیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، بے شک دوسری جگہ اذانیں ہوتی رہیں، نہیں، ٹائم کے ساتھ تعلق ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بس ٹائم پورا ہو گیا، سحری کا آخری وقت ختم اور صبح صادق ہو گیا، اب کھانا اور پینا بند ہو گیا، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور اگر سحری کا وقت برقرار ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، اور کسی نے اذانیں دینی شروع کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں تھی، تو سحری کے لیے اٹھا جائے اور آخری شب میں کچھ کھایا اور پیا جائے، اور پھر روزہ رکھ لیا جائے۔ مسنون بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ زبان سے اگر نیت کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں جس زبان میں بھی کرے۔ دوسرا نمبر پر ہے افطاری۔ افطاری یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد افطاری کر لینا، یعنی اپنے روزے کو افطار کر لینا، یہ بہتر عمل ہے، اور اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے جی۔ روزے کا ٹائم پورا ہو رہا تھا، مثال کے طور پر 5 بج کر کے جو بھی ٹائم تھا اس پر روزہ بند ہو رہا تھا، اب روزہ کھل رہا تھا، ابھی آدمی کہتا ہے مجھے تو پیاس ہی کوئی نہیں لگی، مجھے تو بھوک ہی کوئی نہیں لگی جی، اور ایویں بیٹھا ہوا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے جی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بہت تکڑا آدمی ہوں، اللہ کا حکم ماننے میں جو ہے وہ خیر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، اب ٹائم پورا ہو گیا تو اللہ کا حکم مانے، آپ کچھ کھائیں اور پیے، کھجور کھائیں، میٹھا کھائیں، پانی پیے، جو بھی ہے، اور اس روزے کو جو ہے وہ افطار کر لیں، یہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اگر آپ کھانے کا دل نہیں کرتا ہے نہ کھائیں، کھانے کا کسی کا دل نہیں کرتا ہے نہ کھائیں، لیکن روزے کو افطار کر لیں، وہ جو پابندی تھی اس کو ختم کر لیں، یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی، کہ اب تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے کہ اللہ کا حکم تھا، کھا پی نہیں سکتے تھے تو ہم نہیں کھا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی کھانے اور پینے کی تو میں کھاؤں گا اور پیوں گا جی۔ تو افطار کا یہی ہوتا ہے نا، ایک کھجور کھائیں تو افطار ہو گیا جی، ایک گھونٹ پانی پیے تو افطار ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت نہیں کر رہی، یا آپ کی مثال جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، قرآن سنانے والے، تو وہ افطاری میں کھانا نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ افطار کر لیتے ہیں، بعد میں انہوں نے سپارہ سنانا ہوتا ہے تو وہ پھر لوڈ ہوتا ہے، نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ ہلکا پھلکا افطاری کر کے پھر آگے تراویح کے بعد جا کر کے وہ کھاتے ہیں جی۔ یہ ان کا ایک اپنا ایک مسئلہ ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک دکاندار کوئی آدمی ایسا ہے جی، وہ صرف افطار وہاں کر لیتا ہے تو اس کے بعد کھانا پینا نہیں کر سکتا ہے، وہ گھر آتا ہے اور پھر کھاتا ہے اور پیتا ہے الی آخر ہی، تو یہ تو اپنی جگہ پر ایک ہوگا، لیکن اس نے افطار کر لیا، اللہ کے حکم کو اس نے پورا کر لیا جی، تو یہ افطار کرنا چاہیے، اور اس میں تاخیر مکروہ ہے۔ یہ تاخیر کا معنی وہ 2 منٹ والی تاخیر نہیں ہے کہ جی کہیں پر 2 منٹ تاخیر ہو جائے، وہ جی یہ تو مکروہ ہے جی، اس طرح کیوں کر دیا جی، یہ تاخیر وہ ہے کہ جو زیادہ کیا جائے کہ آپ اپنے آپ کو مستغنی سمجھے جی۔ اور
اور یہ رمضان المبارک میں جو مغرب کی نماز ہے اس میں تھوڑی تاخیر کی جاتی ہے اور تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، اب اگر فوراً اذان ہو جائے اور فوراً جا کر کے جماعت پڑھی جائے، ادا کی جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جماعت سے جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو اگر نمازیوں کے آسانی کے لیے کچھ وقفہ دیا جائے، کچھ ٹائم دیا جائے، اور اس کے بعد آ کر کے وہ نماز پڑھ لیں تکثیری جماعت، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے حضرات آئے اور وہ نماز ادا کرے، تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے عموماً رمضان میں تاخیر کی جاتی ہے تاکہ جو روزہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے پورے ہو سکے اور جماعت بھی مل سکے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے ہم نے نماز کو لیٹ کر دیا، کھانے پینے کے لیے نماز کو لیٹ نہیں کیا جاتا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ جماعت میں پہنچ سکے۔ کھجور اور خورما اور اس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان سے روزوں کو افطار کر لینا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی چیز دستیاب ہو اس کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے، پانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہاں یہ سمجھنا کہ نمک کے ساتھ کروں گا تو یہ ایسے ہوگا، ان باتوں کی کوئی وجود نہیں ہے۔ کھجور کا تو ہے یعنی میٹھا اس حوالے سے مفید بھی ہوتا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے کھایا پیا نہیں ہوتا ہے، تو معدے میں جو چیز میٹھا جائے، یہ طبی اعتبار سے اس کے فوائد بھی بہت ہیں، اور کھجور کے ساتھ افطار کا ذکر بھی آیا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ کھجور نہیں ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور افطاری کی جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہم انی لک صمت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے رزق پر میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ یہ زبان سے کہا جائے، عربی میں کہیں یا کسی اور زبان میں کہیں، اور طرح ٹھیک ہے، یہ ادا ہو جائے گا جی۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افطاری سے پہلے بیٹھیں، اگر آپ گھر میں افطار کر رہے ہیں تو گھر میں بیٹھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، کسی جگہ پر مرد و زن اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ مرد ایک الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ، وہ دعا کا ایک اہتمام کیا جائے۔ دعا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس وقت بیٹھیں، اپنے ضروریات اللہ سے مانگیں۔ ہم بیٹھیں گے، ماحول بنائیں گے تو ہمارے ساتھ چھوٹے بھی بیٹھیں گے، ہمارے خواتین بھی بیٹھیں گے، تو ایک ماحول بنے گا دعا کا، پھر سب کے ساتھ، اور یہ ان کی تربیت بھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی ہٹو بچوں کے نعرے شروع ہو جائے اور یہ اور وہ نہیں، دعا کے لیے اپنا ایک ماحول بنانا، اس کا بہت فائدے ہوتے ہیں، اور ہم سب کی ضرورتیں ہیں، اور ہم اپنے ضروریات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ضرورتوں کو پورا فرمائے۔